وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہی فرما دیا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ وہ بولے اللہ کی قسم، یقیناً آپ اپنی اسی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہیں۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ وہ بولے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزار ہا سواریوں، فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا اور اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا، آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو امن و عافیت کے ساتھ یہیں قیام کریں۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اسے 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا۔
اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کار ساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اے حبیب مکرم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے، یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے۔